اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین قول الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ خداوند متعال اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کہ کاش کہ شاید تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں 3 طرح سے باتیں کہی ہیں۔ پہلا تو حکم ہے کہ تم پہ دیکھو روزے فرض ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ صرف تمہیں پہ عام عرفاً اگر یہ کہا جائے کہ روزے کی شدت میں پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت، تو یہ نہ سوچنا کہ اس کی شدت صرف تم لوگوں پہ ہے، نہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تم سے پہلے جو امتیں ہو چکی ہیں، ان لوگوں پہ بھی روزے واجب کیے گئے تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھو لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے یہاں متقی ہونا بہت ہی زیادہ اہمیت، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ متقی ہونا ہی سب کچھ ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آخر میں دونوں باتوں کا پورا جو نتیجہ نکل رہا ہے متقی ہونے پہ ہے۔ اور متقین کے لیے خود خداوند متعال فرماتا ہے انما یتقبل الاعمال من المتقین، اللہ جو ہے متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم و آپ اپنی نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے آنے والے جو ہماری زندگی کے سال ہیں یا جو دن ہیں، ان دنوں کو اپنے نفس کو اس مہینے میں پاک کرتے ہوئے اگلے آنے والی زندگی کے مہینوں کے دنوں میں اور اچھی سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال نے کہا ہے کہ دیکھو روزے رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ اب اگر آپ نے تقوی اختیار کر لیا تو خداوند متعال کے نزدیک آپ تقرب خدا کے حامل ہو جائیں گے۔ جب آپ کو اللہ کا قربت حاصل ہو جائے گی تو گویا کہ آپ کا ایک ایک عمل خداوند متعال کے نزدیک قبول ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا ہی عمل لے لیجئے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، جو کہ یہ چیز سے لوگ بالکل مروب نہیں ہیں، بالکل علم میں نہیں ہیں لوگوں کے، کہ اگر پتھر ہٹا دیا راستے سے تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ لوگ اس کو ایک عام طرح سے دیکھتے ہیں اور پتھر کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس کے علاوہ آپ بڑے سے بڑا عمل جو بھی کریں گے، آپ اگر اتقوا اللہ کے مصداق ہیں، یعنی تقوی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ کا چھوٹے سے چھوٹا و بڑا سے بڑا عمل خداوند متعال کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ اور جب وہ قابل قبول ہوگا، خداوند متعال کی حدیث قدسی میں خداوند متعال خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ جیسے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ تبھی ہو پائے گا جب انسان تقرب خدا یا متقی ہوگا۔ تو مجھ جیسے ہونا خداوند متعال یہ چاہ رہا ہے انسان کے لیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی منزل ہے۔ اور یہ رمضان المبارک ہمارے درمیان بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کو اور جو ہمارے متعلقین ہیں ہم سب کو اپنے نفوس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور کس طرح کام کرنا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمارے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، کہ کس گناہ کو کس طرح چھوڑیں۔ ایک ایک گناہ کے لیے بتایا گیا ہے، ایک ایک ثواب کے لیے بتایا گیا ہے، کس طرح سے۔ کیا آپ حضرات کو ہو سکتا ہو بہتوں کو علم میں ہو سکتا ہو بہتوں کو علم نہ ہو، کہ ہماری جو نسل چل رہی ہے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے، قیامت کے دن پتہ ہے آپ کو 40 نسلیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں سوال کریں گی کہ تم کو 70-80 سال کی زندگی تھی اس 70-80 سال کی زندگی میں تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اللہ، یعنی جو ہمارے دادا دادی ہیں ان کے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، اس طرح 40 نسلیں روایت کہتی کہ قیامت کے دن سوال کریں گی انسان سے کہ تم نے ہمارے لیے 70-80 سال میں کیا کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو اپنی نفوس کو گناہوں سے پاک کرتے ہوئے خدا کی طرف بڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے
بڑے ہیں، ہم سے بزرگ ہیں، لوگ ہیں جو ہم سے پہلے خداوند متعال سے جا کے ملحق ہو چکے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ثواب کا اجرا کرتے رہنا ہے، مطلب ان کو کہیں نہ کہیں ثواب ملتا رہے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر ہم ایک صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ایک صلوات بھی کسی مرحوم کے لیے، بلکہ اگر کسی مخصوص مرحوم کے لیے پڑھتے ہوں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جملہ مومنین و مومنات کے لیے پہنچے اس کا ثواب، تو روایت کہتی ہے کہ اس مرحوم یا مرحومین کی جو عالم برزخ میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا جو سفر برزخ کا رکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو آرام سے پار کر لیتے، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو اذیتیں ہوتی ہیں، عذاب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو پار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک صلوات میں مشکل سے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے خداوند متعال نے ہم تک کے بہت ساری چیزیں پہنچائی ہیں۔ ایک صلوات، یہ تو صلوات کا ثواب، ایک صلوات کا ثواب ہم و آپ نہیں سوچ سکتے۔ صلوات کا ثواب ایک واحد وہ چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں خود ارشاد خداوند متعال فرما رہا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، نبی پہ صلوات پہ بھیجتے، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو۔ تو یہ وہ عمل ہے جس میں خداوند متعال خود شریک ہے، تو صلوات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلوات کے ذریعے اپنے مرحومین کو ان کے برزخ میں مصیبتوں کو کم کر سکتے ہو، ان کے درجات کے بڑھوا سکتے خداوند متعال سے دعا کرتے ہوئے، صلوات ہدیہ کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو رمضان میں مخصوص عمل ہے وہ آپ کی نگاہوں میں یہ ہونا چاہیے، کیا آپ کے نزدیک کوئی مستحق ہے جس کو کہیں ایک روٹی کی ضرورت ہو، یا آپ کے جو پڑوسی ہیں جس کے لیے، پڑوسیوں کے لیے کم سے کم 40 گھر ہیں ہمارے کیا کہ 40 گھر تک پڑوسی مانا جاتا ہے، کیا کہیں ان پڑوسیوں میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے؟ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا، وہ بھی مخفی طور پہ، تاکہ ان کی نفس مجروح نہ ہو، ان کو اذیت نہ ہو کہ ہم پہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ آج مدد بھی کر رہے ہیں اور جتلا بھی رہے ہیں، یا دوسروں کو پتہ بھی چل رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کام کریں، دوسروں کی مدد کریں، مستحقین تک مدد پہنچائیں، اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے مرحومین والدین یا ان کے والدین یا ان کے والدین یا جملہ مومنین و مومنات تک پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ ہم جب اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا کسی کتے کو کے آگے ڈالتے ہیں، کتا کھا لیتا ہے، اور آپ نے نیت کی کہ اس کا ثواب میرے والدین کے اور ان کے والدین جملہ مومنین و مومنات کو پہنچے، تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کو جگہ جگہ پہ عالم برزخ میں تحفہ بھیج سکتے ہیں، ایسا تحفہ، اللہ اکبر، اس کی عظمت ہم تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ خود ہم اس منزل پہ نہ پہنچیں۔ روایت کہتی ہے صلوات کے لیے کہ صلوات کی جب صدا کانوں میں جاتی ہے اور جو شخص سن رہا ہوتا ہے اور اس کے لب اگر صلوات کے لیے نہ ہلیں تو فرشتے لعنت کرتے ہیں اس شخص پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے صلوات کی عظمت۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان المبارک ایک ایسا یہ رمضان ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم کو اپنے ملحقین، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں کی ایک تو کوشش یہ کرنا ہے کہ نفس کے اوپر کام ہو، تقوی اختیار ہو، ہاں خود ہم میں ہوں، اور ہمارے ملحقین جو بھی ہمارے گھر میں، خاندان میں لوگ ہوں، جو بھی ان کے سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان سے کوشش کرنا ہے کہ وہ گناہ ختم ہو سکے۔ اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کے آگے کا، وہ یہ ہے کہ مستحقین تک مدد پہنچائے، اور مدد بھی اس طرح کریں کہ پتہ نہ چلے۔ روایت کہتی ہے کہ 8ویں امام علیہ السلام پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا میں بہت مجھے ضرورت ہے، تو مولا دروازے کے پیچھے ہو کے اس کو جو ہدیہ کرتے، مطلب اس کا چہرہ مولا اپنے چہرے پہ نہیں پڑنے دیتے، اس کی نگاہیں اپنے چہرے پہ نہیں پڑنے دیتے کہ کہیں اس کی نادم نگاہیں میرے چہرے پہ پڑیں اور میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرا نہ جائیں، لہٰذا مولا چھپ کے مدد کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے اس طرح کے افعال کو، پوری کردار کو اہل بیت علیہ السلام کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، روایتیں کہتی ہیں کہ اس مہینے میں یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے جو کچھ بن سکے وہ کرنا چاہیے۔
روایت کہتی ہے کہ جگہ جگہ پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا گیا کہ تم مدد کرو، بھلے ہی کسی کا روزہ کھلواؤ، تو پوچھنے والے نے پوچھا اگر کسی پاس اتنی استطاعت نہ ہو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلے ہی ایک خرمے، آدھے خرمے کے ذریعے اس کا روزہ کھلواؤ، تمہیں گویا کہ اتنا ثواب ملے گا جتنا تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ بھلے ایک گھونٹ پانی پلا کے کسی کی امداد کرو، کسی کا روزہ کھلواؤ، بہت زیادہ ثواب ہے۔ روایت کہتی ہیں 70,000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، جو روزانہ کی دعائیں اس کو پڑھے انسان، جس کے لیے، اور ایک چیز اور ہے، اگر ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے ہم کو نیت کرنا چاہیے، خداوند متعال تیری بارگاہ میں یہ حقیر و ذلیل دعا پڑھتا ہے از طرف امام زمان، ان کے والدین اور پنجتن پاک اور چادہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے، اور اپنے والدین مرحومین و مرحومات کی طرف سے قربتاً الی اللہ، اس کے بعد نیت شروع کرے، اور اس کے بعد ہمارے مرحومین تک کی سب پہنچتا ہے، کیونکہ مرحومین آ کے بھی بتاتے خواب میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین آپ کے خواب میں آتے رہیں تو برابر ان کو اپنی عمومی زندگی میں یاد رکھیے۔ سیکنڈ پہ 24 ساعت جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں کہیں جگہ جگہ پہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ ان کو کچھ نہ کچھ پہنچاتے رہی ہوں، وہ آپ سے اور مانوس ہوں گے اور آپ کے خواب میں آئیں گے۔ تو بس اب زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ آگے احکام بتائے جائیں گے کہ روزہ 9 چیزوں سے باطل ہوتا ہے۔ وہ 9 چیزیں کون سی ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیل ہوگی۔ سیستانی صاحب کا نظریہ کس معاملے میں کیا ہے، یہ اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک میں خداوند متعال ایسی توفیقات کا اضافہ فرمائیں کہ اس کے جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہم بنیں، اور اس کی آخری حجت میں ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عز الصاع وفی کل صاع، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم حضرات، یہ حقیر چھوٹا سا طالب علم ہے، اور چونکہ مال امام علیہ السلام اس حقیر نے کھایا ہے، لہٰذا کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح سے قوم تک اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین اور جو بھی باتیں ہیں وہ کیسے قوم تک پہنچائی جائیں۔ لہٰذا اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے اہمیت رمضان کے عنوان سے متعدد قسطیں رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز وہ باتوں پہ بات ہوگی جن باتوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ حقیر و ذلیل گزارش کرتا ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بحق محمد وعلیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اس حقیر کے لیے اور کل شان حضرت مرحومین و مرحومات کے لیے، اور جو زندہ ہیں شان حضرت قرار علیہ السلام، ان سب کے لیے پیش خداوند متعال دعا گو رہیے، تاکہ ہم سب کو خداوند متعال ایسی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل پیرا ہو سکیں اور امام علی علیہ السلام کے سچے شیعہ ہو سکیں۔ اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی قسط میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ مبطلات وضو پہ بات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔